براہ راست گردو لیے چلتے ہیں۔ وزیر مواصلات مراد سعید جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ دانلی نہیں ہو رہی، آپ کے کرتوت بتا رہے کہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے پاکستانیوں، اب جو باتیں میں نے کی ہے اور جو انہوں نے نہیں کیا، میں اس کا ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ نئے منصوبوں کا اعلان اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ فرزند زرداری پہلے سے شور مچا رہا ہے کہ دانلی ہو رہی ہے، تو میں وہ ان منصوبوں کا اعلان نہیں کروں گا جو ہم نے آگے سوچا ہوا ہے، لیکن جو ہم کر چکے ہیں، جو اعلان ہو چکے ہیں، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک جو فرزند زرداری آیا ہے، روزانہ پرچی لہراتا ہے، خود بھی پرچی پہ آیا اور پرچی لہراتا ہے۔ ایک تو میں اس کے تقریر نویس کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیچارے کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ بڑی مشکل سے وہ رٹا مارتا ہے، اور جب وہ رٹا مار کے تقریر کرتا ہے تو دنیا ان کے اوپر ہنستی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار۔ میرے پاکستانیوں، پرچی پہ آیا ہے، پرچی لہرا ہے گلگت بلتستان کے عوام کے سامنے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ دیں گے۔ وہ بیٹا 50 سال سے اس میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان نے، وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا ہے آپ کا سب سے بڑا مطالبہ آئینی حقوق اور گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا۔ مبارک ہو، گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا اعلان ہو چکا۔ دوسری چیز سی پیک میں انہوں نے اگنور کر دیا۔ سی پیک کے اوپر بھی تقریریں کرتے ہیں، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، سی پیک کا آغاز گلگت بلتستان سے، تو سنیے کہ گلگت بلتستان کو اکنامک زون نہیں ملا تھا، عمران خان نے دے دیا۔ گلگت بلتستان کو انڈسٹریل زون نہیں ملا تھا، عمران خان نے دے دیا۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گلگت بلتستان میں زمین کا تعین بھی ہو گیا، سیکشن 4 بھی لگ گیا، کارخانے بھی بنیں گے، انڈسٹریز لگی گی، کاروبار چلے گا، نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ یہ سی پیک میں شامل کر دیا۔ تیسرا، ایک اور چیز، سڑکوں کی بڑی ضروریات ہے۔ میں نیا اعلان نہیں کروں گا کیونکہ یہ وزارت میرے پاس ہے، پھر بچہ روئے گا۔ لیکن جو منظور ہو چکا ہے، جو آلریڈی پی ایس ٹی پی میں ہے، وہ 3 بڑے پروجیکٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بابو سر ٹاپ 8 مہینے تک برباری کی وجہ سے وہ بند رہتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے۔ اگلے سال سے بابو سر ٹاپ آپ کے 12 مہینے کھلا رہے گا اور آپ اس پہ سفر کر سکیں گے۔ دوسرا بڑا مطالبہ، قراقرم ہائی وے کی بات ہوتی ہے۔ سی پیک کے ثمرات گلگت بلتستان کو تب ملیں گے جب آپ بہترین شاہراہ دیں گے، جب آپ کے کیچ کے اوپر غور کریں گے۔ سیاح تب آئیں گے جب آپ بہترین شاہراہ دیں گے۔ کیچ کے منصوبوں کو ہماری وزارت نے پی ایس ٹی پی میں شامل کر دیا ہے اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم تعمیر کریں گے۔ تیسرا، ایک اور چیز، آپ تو اس حساب سے ہمسائے بھی بنتے ہیں میرے، اور ہم نے گلگت بلتستان سے شندور سے چترال اور سوات موٹر وے مغربی روٹ سب سے کم وقت میں آپ گوادر تک پہنچیں گے۔ یہ منصوبہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پی ایس ٹی پہ میں ڈال دیا ہے۔ میرے گلگت بلتستان کے غیرت مند نوجوانوں، ایک اور چیز، اب جب میں بات کرتا ہوں کہ سب سے بنیادی چیز، آپ یہاں پہ دکاندار بھی ہوگا، تنخواہ دار بھی ہوگا، یہاں پہ مزدور بھی بیٹھا ہوگا، رکشے ڈرائیور بھی بیٹھا ہوگا، ان سے پوچھے کہ جب ان کے گھر میں بیماری آتی ہے تو سب سے مشکل وقت ہوتا ہے ان کے اوپر کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے، اپنے بزرگوں کا، اپنے بچوں کا علاج کیسے کریں گے۔ تو میرے پاکستانیوں سنیے کہ ہم نے خیبر پختونخوا سے ایک پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا کہ ہر شہری کو مفت
اور بہترین علاج کی سہولت دی. گلگت بلتستان کے لیے عمران خان نے صحت انصاف کارڈ کی منظوری دے دی ہے. اور سنیے, اس کا مطلب کہ ہر گلگت بلتستان کے ہر بندے کو ایک کارڈ ملے گا جس میں 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی. اور یہ بھی سنیے کہ صرف سرکاری اسپتال نہیں, ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتال میں بھی ہر بندے کا مفت علاج ہوگا. زندہ باد, زندہ باد. میرے پاکستانیوں, اب میسم صاحب نے بات کی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی. میرے پاکستانیوں, میں تو آپ کو جب بات کروں گا تو مثال سامنے رکھوں گا. یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے بات کریں گے تو یہ کیا دکھائیں گے آپ کو کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات سندھ میں سب سے زیادہ غربت کہاں پہ, سب سے زیادہ غربت کہاں پہ, سب سے زیادہ بھوک سے اموات کہاں پہ ہوتی ہے, سب سے زیادہ لوٹ مار کہاں پہ, سب سے زیادہ ملک کے خزانے کے لوٹنے والے کہاں پہ. تو میرے پاکستانیوں, یہ کیا کریں گے؟ گلگت بلتستان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہو؟ ہم نے, آپ نے جو لوٹا ہے پہلے آپ سے وہ بھی نکلوائیں گے انشاءاللہ. زندہ باد, زندہ باد. ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بات کی. میرے پاکستانیوں, KPK میں حکومت بنی تھی, مثال سامنے رکھتا ہوں. ابھی گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک پروجیکٹ کے اوپر, ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اوپر آغاز بھی ہو گیا. لیکن میں آپ کو مثال دوں کہ سوات میں ہم نے مٹلتان میں لوگوں کو سستی بجلی اور صاف بجلی پرووائڈ کی. کالام میں, بحرین میں, مدین میں, در میں, چترال میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس لگائے. سب سے زیادہ پوٹینشل تو گلگت بلتستان میں ہے. سب سے زیادہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ گلگت بلتستان میں لگیں گے انشاءاللہ. زندہ باد. میرے پاکستانیوں, ایک اور چیز, سیاحت کی بات ہوئی. زلفی نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات کی. لیکن اس وقت خیبر پختونخوا کی میں آپ کو ایک سیزن کا بتاؤں کہ جب ہم نے سیاحت کو فروغ دی, صرف ایک سیزن میں 20 لاکھ لوگوں نے خیبر پختونخوا وہاں پہ سیاحے, مطلب لوگوں کا روزگار چلا, لوگوں کو نوکریاں ملی, وہاں پہ معیشت چلی, لوگوں کی زندگی بدلی. انشاءاللہ گلگت بلتستان میں بھی ہم یہ سیاحت کو فروغ دیں گے اور یہاں کے لوگوں کو نوکریاں ملے گی. میرے پاکستانیوں, اس کے بعد ایک اور چیز, ہمارے میسم صاحب نے بات کی اور مشکلات کا ذکر کیا. اللہ کا فرمان ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا میسم صاحب, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بوجھ آپ ہی اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ, اور لوگوں کی تقدیر بدلے گی. میرے پاکستانیوں, میں اپنی گفتگو, کیونکہ مغرب کا وقت ہے, اپنی گفتگو ختم کروں گا 2 باتوں پہ. میرے پاکستانیوں, گلگت بلتستان سب سے زیادہ یہاں پہ سیاحت کا, ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کا یہاں پہ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. لیکن جب یہ بات کرتے ہیں, خود تسلیم کرتے ہیں کہ صحت نہیں, تعلیم نہیں, علاج نہیں, سڑکیں نہیں, بجلی نہیں, اور دریا کے کنارے لوگوں کو پیاسا بھی رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی حکومت تھی. آپ لوگوں کو پچھلے 2 سال میں عمران خان نے گلگت بلتستان کے لیے کتنا فنڈ دیا؟ صوبائی حکومت نون کی تھی, فنڈ ہم نے کتنا دیا؟ 46 ارب روپیہ. اب میں سوال کرتا ہوں, گلگت بلتستان کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے, وفاقی حکومت جب آپ کا احتساب کرتی ہے, آپ NRO کا, آپ سیاسی انتقام کا رونا روتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, 15 تاریخ کو انشاءاللہ تحریک انصاف اور تحریک انصاف کی اتحادیہ سے جیتیں گے. پھر اس کے بعد ہم آپ سے اس پیسے کا بھی حساب لیں گے. زندہ باد. میرے پاکستانیوں, اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے, جن کا نعرہ یہ ہو, وہ زرداری کا نعرہ کیا ہے؟ کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے. نواز شریف کا نعرہ ہے, کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. اب عمران خان سے اور ہم سے کیا تکلیف ہے؟ نہ کھاتا ہے, نہ کھانے دیتا ہے, سب عوام پہ لگاتا ہے, لیکن جو کھا چکے ہیں وہ بھی نکلوانا چاہتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. میرے پاکستانیوں, ہمارا اصل لڑائی جو ہے, آپ نے پرسوں سنا ہوگا, آغا صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بزرگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرسوں اسرائیل نواز NGO نے عمران خان کے اوپر, اسرائیل کے نواز جو NGOs ہے,
انہوں نے کمپین کا آغاز کیا. کیوں کیا؟ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلام کا اصل بیانیہ دنیا تک پہنچایا اور اس کی ان کو تکلیف ہے. میرے پاکستانیوں، آپ سب نے ان چوروں کو مسترد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ فیصلہ کر چکے ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہے. آپ سب ہاتھ اٹھا کے ایک وعدہ کریں کہ انشاءاللہ 15 تاریخ کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ مجھے پتا ہے میرے پاکستانیوں، ووٹ تو آپ نے دینا ہی ہے. انشاءاللہ وہ آپ کے مخالف بھی مان چکے ہیں کہ آپ وہ ہار مان چکے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. آلریڈی وہ ہار مان چکے ہیں، آپ نے لیڈ کو دگنا کرنا ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آج سے آپ نے گھر گھر انشاءاللہ یہ پیغام پہنچانا ہے. پہنچاؤ گے؟ آپ سب میسم کے ترجمان بن کے ایک ایک گھر تک پہنچو گے. 15 تاریخ کو انشاءاللہ اپنے دوستوں اور گھر والوں سمیت نکل کے ووٹ دے کے کامیاب بناؤ گے. تو انشاءاللہ ہمارا بھی آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ کے سوا آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا. اور میرے گلگت بلتستان کے غیور عوام، میں اس سرزمین جو شہید اور غازیوں کی سرزمین ہے، ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا سر بھی کسی کے سامنے نہیں جھکائیں گے. گرچہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سر ہتھیلی پہ سجا سکتے ہیں. کوئی بیچے تو کسی ساحل پر کشتیاں ہم بھی جلا سکتے ہیں. ناظرین، وزیر مواصلات اسکردو میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے لوگوں نے چوروں کو مسترد کرنا ہے. آپ نے الیکشن میں تحریک انصاف کی لیڈ کو 2 گنا کرنا ہے.